نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار سعادتیں عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بہت زیادہ فضائل و مناقب عطا فرماتا ہے، اس کے دشمن اور اس کے حاسدین بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاسدین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھنے والے انسان بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہمہ وقت اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو داغدار کیا جائے، آپ کو بدنام کیا جائے، آپ کے مقام و مرتبہ کو گرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سعادتیں عطا فرمائی ہیں، ان سعادتوں میں سے ایک ہے آپ کا کاتب وحی ہونا۔ بعض لوگوں کو آپ کی یہ سعادت اور فضیلت ہضم نہیں ہے، وہ مختلف انداز و اطوار سے آپ کے اس مقام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ تو لوگ وہ ہیں جو پکے ٹھکے رافضی ہیں، جن کا کام ہی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا ہے، اور دوسرے نمبر پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے لیبل تو اہل سنت کا لگایا ہوا ہے اور ان کے اندر رافضی چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مفتی اسحاق جال والا ہے جو پکا شیعہ کا ٹاؤٹ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا سخت دشمن تھا۔ اور نمبر 2 محمد علی مرزا ہے، یہ بھی پکا شیعہ کا چمچہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدید دشمن ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کی یہ حضرات پوری کوشش کرتے ہیں۔ محمد اسحاق تو مر کھپ چکا ہے، محمد علی مرزا زندہ ہے، وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گرایا جا سکے۔ پتہ نہیں شیطان نے اس کی ڈیوٹی اس بات پر لگائی ہوئی ہے کہ تو نے یہی کام کرنا ہے، لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنا اور لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرنا۔ محمد علی مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے اور مختلف قسم کے جملے کستا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مضبوط دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے اور آپ کاتب وحی تھے۔ حوالہ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی گزارش کی۔ ان میں سے ایک یہ تھی، قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو سفیان نے کہا، وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، ٹھیک ہے کہ میں معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیتا ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6409 پر موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان نے گزارش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرمایا۔ یہاں پر مرزا محمد علی مرزا خبیث انسان اپنے اندر بری ہوئی خباثت نکالتے ہوئے کہتا ہے، ابو سفیان نے سفارش کی تو حضور نے ان کو رکھ لیا، یعنی سفارشی برتی۔ یاد رکھو، اگر ایک بندہ اپنے کام میں ماہر ہو
اور جس جگہ پر اس کو بھرتی کروایا جا رہا ہو وہاں پر گنجائش بھی ہو تو سفارش کرنا، سفارش کی بنیاد پر ایک استطاعت رکھنے والے، استعداد رکھنے والے بندے کو بھرتی کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صلاحیت نہ ہوتی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار نہ ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاں نہ کرتے۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کے اوپر کبھی بھی ہاں نہیں کرتے۔ تو محمد علی مرزا نے حضرت ابو سفیان کی سفارش کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کرنے کو، جو عام دفتروں کے افسروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس نے نہ صرف حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان پر چوٹ کی ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے۔ حضرت نے ابو سفیان نے جو بات کہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں کہی، اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صلاحیت تھی، صلاحیت نہ ہوتی تو حضور کیوں رکھتے؟ نمبر دو، ان کی امانت داری پر بھی یقین تھا۔ بہرحال یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور جن لوگوں نے جلنا ہے وہ جلتے رہیں، سڑتے رہیں، مرتے رہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نمبر دو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پیچھے سے آ کر میری گدی کو پکڑا اور فرمایا اذهب جا فادع لی معاویہ، معاویہ کو میرے پاس بلا کے لا۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکان کاتبہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاشمی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے معاملات کے اندر آپ کے معاون و مددگار تھے، وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2651۔ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ روایت نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان معاویہ کان یکتب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ روایت ہے موجم طبرانی کبیر جلد نمبر 13 حدیث نمبر 14446۔ اس روایت کے بارے میں علامہ نور الدین حیثمی فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن ہے۔ مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 357۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ پہلی روایت صحیح مسلم شریف کی ہے، دوسری مسند احمد کی ہے جس کی سند صحیح ہے۔ اس کے بعد روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی موجم طبرانی کبیر سے، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ امام علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن عساکر میں ایک مرسل روایت نقل کی ہے، اور اس میں اس کے الفاظ یہ ہیں کان یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اور یہ جو مرسل روایت ہے اس کو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تائید میں پیش کیا ہے۔ یہ 3 روایتیں ہو گئی جو روایتیں بالکل صحیح و معتبر ہیں۔ اب آگے جو ہم روایات پیش کریں گے وہ ان روایات کی تائید میں پیش کریں گے۔ ان میں ایسے ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، دروازہ کھٹکا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ انہوں نے دیکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ کو اجازت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کے کان پر قلم تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا القلم علی اذنک یا معاویہ، معاویہ یہ کان پر قلم کیوں رکھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ قلم اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے رکھا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا جزاک اللہ عن نبی کا خیرا، اللہ تجھے اپنی نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، مستکتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل، فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا کاتب نہیں بنایا مگر اللہ کی وحی کے ساتھ۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، مجھے حکم ہوا، میں نے تب اے معاویہ تجھے اپنا کاتب بنایا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معاویہ میرا کاتب ہے، اور میں نے کاتب اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی وحی کی مدد سے بنایا ہے۔ وہی آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب بنایا۔ اس لیے محمد علی مرزا خبیث کا یہ کہنا سفارشی برتی یہ بالکل باطل و مردود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ عز وجل، فرمایا کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو میں تو اللہ کی وحی سے ہی اس کو سر انجام دیتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اور میرا حضرت معاویہ کو کاتب وحی بنانا، یہ بھی کاتب بنانا، یہ بھی اللہ عز و جل کی وحی کی وجہ سے ہے۔ یہ روایت معجم اوسط طبرانی جلد 9 حدیث 1838 پر موجود ہے۔ اور یاد رکھو اس معجم اوسط کی جو سند ہے، اس سند کے علاوہ اس روایت کو علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن عساکر میں ایک اور سند کے ساتھ بھی نقل کیا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ معجم اوسط طبرانی کی روایت کے کسی راوی پر جرح کرے تو وہ بات پہلے سن لے کہ اس کی اور سند تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، اور جب ایک روایت کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں تو اگر ایک روایت کی راوی میں کوئی ضعف کمزوری بھی ہو تو دوسری سند سے وہ ضعف زائل ہو جاتا ہے اور وہ روایت حسن ٹھہرتی ہے۔ اور یہ روایت معجم اوسط، تاریخ ابن عساکر اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور آپ کا کاتب وحی ہونا اللہ کی وحی سے تھا۔ اب یہ روایت ذرا طویل ہے، اس کو میں نے مختصراً پڑھا ہے کیونکہ ہمارا مقصد صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہونے پر دلائل پیش کرنا ہے۔ یہ روایت طویل ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بہترین فضائل پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس کو الگ سے تفصیل کے ساتھ ہی بیان کریں گے۔ یہ ہو گئی 4 روایتیں۔ اب سنیے 5ویں روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال یا محمد، آپ نے فرمایا حضرت جبریل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استوصی معاویہ، یا رسول اللہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں وصیت فرمائیے۔ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب پر امانت دار ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لکھنے میں امانت دار ہیں، کسی طرح کی کوئی اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، 2 نمبری نہیں کرتے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَنِعْمَ الْأَمِينُ ہوا، معاویہ کتنا اچھا امین ہے، کتنا اچھا امانت دار ہے۔ یہ روایت معجم الاوسط جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3902 پر موجود ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار تھے، اللہ کی کتاب لکھنے کے اوپر امین تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ معاویہ کے بارے میں وصیت فرمائیے۔ اب یہ سارے دلائل کیا بتلاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔